تو یہاں اس آیت کے اندر کیا انعام کا ذکر ہے کہ ہم نے تم کو مسجود ملائکہ بنایا. مسجود ملائکہ کا مطلب یعنی فرشتوں سے اوپر تمہارا مقام کر دیا اور فرشتوں کو کہا تم سے سجدہ کرو. یہ اصل مراد ہے. آئیے اس کی لغات پر غور کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کا لفظ جو ہے اس جدو کا لفظ دیکھیے پہلی بار آیا اس میں. اسجدوا سجدہ سجدہ یسجد سے آتا ہے. سجدہ سجدہ یسجد کون سے باب سے ہوا؟ سجدہ یسجد. اور اس کا مصدر زیادہ استعمال ہوتا ہے سجودن. سجودن اور سجدن بھی آتا ہے مصدر. سجودن زیادہ استعمال. سجدن معنی ہے اس کے معنی ہوں گے خضاع. خضاع معنی جھکا خضوع کرنا. خضاع. تذلل تذلل معنی تذلل کیا ذلیل ہونا کم تر مرتبے میں آ جانا اپنے آپ کو کم مرتبے کا بنا دینا یا سمجھنا. تذلل لغت میں اس کے معنی ہے. خضاع و تزلزل وانحنى وانحنى. انحنى انحناء کا مطلب بھی ہوتا ہے جھکاؤ. انحنى جھک جانا ٹیڑھا ہو جانا کسی کے سامنے. انحنى تین معنی. اور اس کے ایک معنی جو زیادہ اس ٹیکنیکل معنی کے نزدیک وہ ہے وضع الجبہۃ. وضع الجبہۃ جبہۃ علی الارض. زمین پر کیا کرنا؟ اپنا پاؤں اپنا سر رکھنا. یہ ماتھا جبہہ ماتھے کو کہتے ہیں. وضع الجبہۃ وضع الجبہۃ علی الارض. اور ساتھ میں کہیں کہیں لکھا ہے تذللا. ہاں تذلل کی وجہ سے اور جھکاؤ کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے یا عجز کی وجہ سے. وضع الارض وضع الجبہۃ علی الارض. یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اور قرآن کریم میں سجدہ وہی ہے جو نماز یا تلاوت کے لیے ہم کرتے ہیں زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں. تو اصل میں سجدہ یسجد کا مطلب آتا ہے جھکاؤ کے معنی میں جھک جانا. ٹھیک ہے. اور یہ آگے تشریف آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرنا انہیں جھکنا. یہاں سجدہ سے سجدہ ہی مراد ہے جیسے سارے مفسرین نے. جو سجدہ ہم نماز روزے میں جو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں یا تلاوت کے لیے کرتے ہیں پورا جھک جانا زمین پر ٹیکنیکل سجدہ مراد ہے. یہاں خالی جھکاؤ مراد نہیں. اور اس کو کیا میں نے کیا بولا آپ کو آیت اس آیت میں بھی کیا وہی جو سلسلہ کلام ہے انسان کو اس کے انعامات اور اکرامات یاد دلائے جا کہ تم پر میں نے یہ انعام کیا. تو اس آیت میں کیا انعام ہے؟ کہ تمہیں فرشتوں سے بہتر مقام عطا کیا. تمہیں مسجود ملائکہ بنا دیا. تو یہ ہم مفہوم بعد میں اس آیت میں بھی سجدہ یسجد اسجد. اور یہ اسجدو کیا ہے؟ امر جمع کا صیغہ ہے نا. سجدہ یسجد اسجد انت اسجد انت اسجدی انتما اسجدا انتما اسجدا انتم اسجدو انتن اسجدن. تو اسجدو کا مخاطب متکلم کا صیغہ ہے. مخاطب کا صیغہ ہے کس میں؟ امر میں. پھر دوسرا ورڈ آپ دیکھ لیجیے. لغتاً اس میں دوسرا ورڈ دیکھ لیجیے آپ. آدم. یہ آدم ہے. لے آدم کو دیکھ لیجیے.
یہ آدم میں دو ورڈ ہیں، یہ ایک ہے لام لام الجارہ، ایک ہے آدم. تو لام کے باوجود جو ہے آدم پر حرف جار کا اثر نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے یہ ممنوع من الصرف ورڈ ہے. آدم ممنوع من الصرف. ایک تو انسان کے لیے علم ہو گیا یہ نام آدم. آدم ایک انسانی شکل کا نام رکھا اللہ نے علم، ٹھیک ہے، آدم. اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں یہ بھی عجم سے آیا ہے، یہ عربی ورڈ نہیں ہے، اصلی اس کا عربی نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے نہیں، یہ ادمہ سے الگ ہے. ادمہ، الادمہ، الادمہ تو کہتے ہیں یعنی لون اصلہ من الادمہ، یعنی کیا؟ لون الحنطہ. لون الحنطہ، الحنطہ ہنطا کہتے ہیں گندم کو. ہنطا ہوتا ہے گندم، ادمہ بھی ہوتا ہے گندم. گندمی رنگ کو کہتے ہیں الادمہ عربی میں. اسی سے لیا گیا کیونکہ انسان کا رنگ گندمی ہے، اس لیے اس کا اس سے لیا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فعیل کے وزن پر ادیم کہتے ہیں، او من الادیم. ادیم کا لفظ جو ہے یہ عربی میں آتا ہے کرسٹ کے لیے. ادیم کہتے ہیں چمڑے کو، اوپر کی ساخت، ہر چیز کی اوپری سطح کو ادیم کہتے ہیں. وہو وجہ الارض، وجہ الارض زمین کے کرسٹ کو کہتے ہیں ادیم. اور اس اعتبار سے ہمارے لغویوں نے یہ کہا، چونکہ ہم تحقیق نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو صرف لغت کے اعتبار سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ لفظ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، جب آپ پوری تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، تب پورے معنی پر دلالت کرے گا. تو الادیم کا لفظ فعیل کے وزن پر ادیم ہمارے پاس آتا ہے عربی میں وزن. وہو وجہ الارض، وہ زمین کے کرسٹ کو ادیم کہتے ہیں. ادیم الارض کیا؟ زمین کا کرسٹ. اور ٹیکنیکلی تو انسان جو ہے، انسان کی مٹی، انسان بنا ہے زمین کے کرسٹ سے ہی. زمین کی اوپری سطح سے مٹی اٹھائی گئی مختلف جگہوں سے، پھر یہ بن گیا. اس کے سائنٹیفک ثبوت بھی ہیں. زمین کے اندر، مٹی کے اندر جو ایلیمنٹس آپ کو پائے جاتے ہیں سائنٹیفکلی، وہی ایلیمنٹس انسان کے اندر ہیں یا نہیں. اور انسان کی حیات کو بھی زمین کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کس طرح سے؟ جو کچھ بھی نکلتا ہے زمین سے، اسی سے یہ زندہ ہے. اور وہی چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، وہ جب اس میں سے چیزیں اگتی ہیں، وہی آپ کے پاس وہ سارے وٹامنز لے آتے ہیں جن سے انسان کی حیات باقی رہتی ہے. سمجھے؟ تو گویا انسان جو ہے وہ مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب روح نکل گئی تو پھر مٹی کے ساتھ مل گیا، اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر، جان اللہ نے ڈال دی مٹی کو. جب اس کا بنا دیا، آدم کا حیولہ بنا دیا، اس کا سٹرکچر بنا دیا، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی روح پھونک دی. تو جان جو ہے وہ اللہ کی روح ہے. اس کے اندر اللہ نے اس کے اندر پھونک دیا تو زندہ ہو گیا. اور بنا ہوا ہے سٹرکچر اس کا زمین کی چمڑی سے. اسی لیے زمین کے اندر آپ کو، مٹی کے اندر جو بھی چیزیں، جو بھی زنک ہے، کوبالٹ ہے، آئرن ہے، جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان سے بنا ہوا، وہی انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. آئرن آپ کا کم ہوگا، بیمار ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کوبالٹ آپ کا کم ہوگا، بیمار ہو جائیں گے. وٹامنز آپ کے کم ہو جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. پھر آپ زمین سے وہ چیزیں، سبزیوں، میووں اور سبزیوں کی وجہ کے رنگ میں کھاتے ہیں، پھر آپ کے وہ ایلیمنٹس برابر ہو جاتے ہیں. تو انسان اور مٹی، یہی دونوں ایک ہی چیزیں پائی جاتی ہیں. لہذا قریب القیاس یہ بات ہے کہ یہ ادیم ورڈ جو ہے ادمہ سے فعیل کے وزن پر ادیم بنا، یعنی کیا؟ زمین کے کرسٹ سے بنا ہے. تو آدم جو ہے یہ لفظ اس کے لیے علم بن گیا. ٹھیک ہے، علم بن گیا، اور یہ ممنوع من الصرف ہے. آگے اگر ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے تب آپ گڑبڑ ہو جائے گا. تھوڑا سا یہ کہ اس کا ٹچ ہم دے دیں گے کہاں سے ورڈ آیا. ٹھیک ہے، اس میں نحویوں، صرفیوں کا بہت محققین کا اختلاف ہے. آپ جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے قرآن پاک کا، تو آپ کو ان چیزوں سے آپ کا گزرنا ہوگا.
السمین الحلبی بہت بڑے مفسر ہیں، السمین الحلبی، انہوں نے اتفاق کیا ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ عربی الاصل ہی ہے ورڈ، لیکن وہ اس معاملے میں سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں کچھ چیزیں کہ پھر یہ ممنوع من الصرف کیسے بنے، کیونکہ ممنوع من الصرف وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اندر دو سبب پائے جائیں. ابھی آپ نے پڑھا نہیں قواعد نحو میں کہ کوئی اسم جو ہے وہ ممنوع من الصرف کیسے بنتا ہے، اس کے اندر دو چیزیں کا پایا جانا ضروری ہے. اس میں ایک تو پایا جاتا ہے وہ ہے علم، دوسرا نہیں پایا جاتا. تو مان کے چلیں گے کہ اس وزن پر بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں الفاظ عربی میں، لیکن یہ پکی تشریح نہیں ہے، یا تو نہ برابر نہیں کریں. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس کا یہ بتا دیا ہے. لیکن جو یہ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ الادمہ سے بنا ہے، اور ادمہ عجمی زبانوں میں زمین کی یہ اس کو کہتے ہیں ہنتا کو، جیسے ہم ہنتا کہتے ہیں گندم کو، ادمتن کہتے ہیں گندمی رنگ کو، وہاں سے آ کر کے بنا ہے. تب اس کے اندر دو سبب آ گئے، ایک سبب آ گیا عجمی ہونے کا، ایک علم ہوگا، تو دونوں سبب آ گئے ممنوع من الصرف. تو آپ یہ مان کے چلیں کہ ادمہ جو ہے عدم، الف دال اور میم عدم سے بنا ہے، اور عدم زمین کے کرسٹ کو، یا زمین کے کرسٹ کو، اسی سے فعیل کے وزن پر زمین کے کرسٹ کا نام، زمین کی اوپری سطح کا نام بن گیا. اسی سے انسان بنا ہوا ہے. تو اسی سے فاعل کے وزن پر آدم بنا، ادمہ سے آدم، دو حمزہ جمع ہو گئے مد میں بن گئے نا. ادمہ روٹ ورڈ ہے ادمہ، تو جب آپ اسم الفاعل بنائیں گے اسے تو آدم بنائیں، سمجھ میں آیا. اور زمین کے کرسٹ کو عدیم کہتے ہیں، اسی سے چونکہ بنا ہوا ہے، اور اس کے سائنٹیفک پروف بھی ہیں، یہی معنی زیادہ قریب القیاس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آدم اس کا نام پھر بن گیا علم. جیسے اگر ہم لفظ کوئی اسم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی انسان کا نام ہم نے محمد رکھ دیا، تو محمد کا ایک تو لغوی معنی ہے، ایک علم بھی ہے. محمد کا مطلب وہ کہ جس کی تعریف کی گئی، لیکن اب کسی انسان کا نام رکھا محمد تو وہ علم بن گیا. سمجھ میں آیا. اسی طرح سے عدم کا مطلب ہے کرسٹ، اور جب آدم بنا اس کا نام تو علم بن گیا. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا، فَسَجَدُوا تو آگے پھر آیا وہی سجدہ یسجدو سے ماضی کا صیغہ، فا کو ہٹا کر کے کیا فا تعقیب کے لیے آئی، یعنی فوری طور پہ. دیکھیں فوری، فا جو ہے یہ فوری طور پہ، جیسے پرسوں میں نے بتایا آپ کو عطف آتا ہے تعقیب کے لیے. کہا سجدہ کرو تو سجدہ میں تو وہ سجدہ کیا، یعنی فوری طور پہ تعقیب کے لیے آئی ہے فا. تو فسجدو. اب الا ابلیس جو ہے یہاں دو چیزیں آپ سمجھیں، ایک تو نحو کی چیز، ایک لغت کی چیز. ابلیس کے لفظ کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی لغوی اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا کون سا وزن ہے، عربی ہے یا نہیں ہے. اس پہ بھی علماء لغت کا ابلیس، دوبارہ لکھتا ہوں، ابلیس کے لفظ کو دیکھیے کہاں سے آیا ہے. اس میں جو محققین ہیں، لغوی ہیں، وہ دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک یہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ عربی لفظ بلس سے بنا ہے. اس کا اصل روٹ ورڈ ہے بلس، با. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے با، لام اور سین، اور یہ پھر استعمال ہوتا ہے بلیسا یا بلسو. ہاں بلیسا یا بلسو. کون سا باب ہوا؟ سمیع یسمو. ہاں یا بلسو، یا بلسو بلوسن، اس کا مصدر آئے گا بلوسن. بلوسن کا مطلب ہوتا ہے غریمہ، غریمہ محروم رہ گیا. غریمہ
یعنی حرم من الخیر، حرم من الخیر، خیر سے یا کسی اور چیز سے محروم رہ گیا، اچھائیوں اور بلائیوں سے محروم رہ گیا. عربی ورڈ ہے بلیسا یبلسو، اور بلوس اس کا، ٹھیک ہے، بلوس اس کا مصدر ہوگا. اور ابلیس کا لفظ جو ہے وہ کیسے بنا؟ باب افعال سے، ابلسا یبلسو ابلیسا، پھر ہے من افعال و من افعال، افعال کے وزن پر لیا گیا، افعال کے وزن پر، تو تب کیا بنا؟ ابلسا. بولیے ابلسا، ہاں ابلسا یبلسو، ہاں یبلسو، یبلسو ابلسا یبلسو ابلیسن، ابلیسن. تب تو وزن یہ سیدھا آ جاتا ہے، ابلیسن وزن سیدھا مل جاتا ہے، یہ کہاں سے ہے. لیکن بعد میں ایک پریشانی اس میں رہتی ہے، اس کو دیکھیے کیسے علماء نے دور کیا. ابلیسن، تو پریشانی کیا آتی ہے اس میں کہ جب ہم باب افعال سے اس کو استعمال کریں گے تب بنے گا دوسرے کو معروم رکھنا، ٹھیک ہے. تو ابلیس خود محروم رہا یا دوسرے کو محروم کیا؟ ہاں، تو پھر کیسے یہ کہا جائے یہ ابلیس کا ورڈ جو ہے یہ عربی سے، اس نے تو دوسرے کو محروم نہیں کیا، محروم کیا، محروم ہوا، محروم کیا، اس کا مطلب متعدی ہو گیا. تو کیا کیسے پھر کہیں کہ ابلیس کا ورڈ جو ہے، پھر کیسے کہیں کہ ابلیس کا ورڈ جو ہے یہ عربی سے بنا ہے؟ ہاں، جب بالیسا یبلسو ہم کہیں گے تب اس کا مطلب ہے مجرد میں فعل لازم ہے، محروم ہوا، ٹھیک ہے. لیکن جب باب افعال میں لے جائیں گے تو ابلسا کا مطلب محروم کیا، محروم تو متعدی ہو گیا نا فعل. تو ابلسا مان نہیں، ابلیس جو ہے نہیں، کہاں محروم کیا، اس کی کیا طاقت ہے اس کو محروم کرے. تو یہاں نحوی اور لغوی یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے ابلسا نفسہ، باب افعال پر لے کر کے متعدیہ کے معنی ہیں، لیکن ابلسا نفسہ خود کو محروم کر دیا. وہ سمجھ کے نا دوروا نے ابلسا کا مطلب ہے تعدیہ میں آ گیا، ابلسا یبلسو محروم کر دیا، کس کو کر دیا؟ خود کو کر دیا. پوائنٹ پان ادراک نیابت قرآن پان پان کم نشما ہو، اسی لیے ابلیس کا ورڈ ہے. تو اسی سے قرآن پاک میں لفظ آیا ہے یہ کئی، لیکن اس میں ایک دقت ہے، آگے بتاتا ہوں. جیسے اسی سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یبلسو بھی ورڈ آیا ہے قرآن پاک میں، آیا نا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ہے نا. وَيَوْمَ وفی ادھر معنی لکھیں گے، یعنی ابلیسن یعنی حرم نفسہ یا احرم نفسہ من الخیر، خیر سے خود کو محروم کر دیا. کما فی قولہ تعالی، اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اور اس لفظ کو وہاں استعمال کیا گیا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، ہاں یبلس یبلس المجرمون، مجرم اس دن محروم کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ مجرم اس دن کیا کرے گا؟ اللہ ان کو محروم کر دے گا. یبلس یعنی اللہ یبلس المجرمون، ٹھیک ہے، یبلس المجرمون. اور مبلسون بھی آیا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابلس یبلس مبلسون، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. وقال فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو دفعتاً وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو لفظ لگتا ہے کہ یہ عربی ہے، اور عربی اوریجنل ہے اس کا،
لیکن اس سے اختلاف اس بات پر کرتے ہیں علماء کہ یہ پھر ممنوع من الصرف کیسے ہو گیا؟ ابلیس تو علم ہو گیا، پھر وہی آدم والی بات آ گئی کہ ممنوع من الصرف کیسے بن گیا؟ علم ہے ایک صفت، تو ممنوع من الصرف وہ اسم ہوتا ہے، وہاں پڑھنا میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ الفاظ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، لیکن ان کے اصول اور ضابطے آپ کو قواعد النحو کی تیسری جلد میں آئیں گے، 2 درس ہیں اس میں ممنوع من الصرف کے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کوئی اسم ممنوع من الصرف تب ہوتا ہے جب اس میں 2 چیزیں پائی جائیں، 9 میں سے 2 چیزیں، کوئی سے بھی 2 پائی جائیں، 9 میں سے 9 چیزیں ہیں، اگر وہ اسم کے اندر 9 میں سے کوئی بھی 2 پائی جائے، 9 چیزوں میں سے کوئی سے بھی 2 چیزیں پائی جائیں تو اسم ممنوع من الصرف بنتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے علم ہونا، کسی چیز کا نام بننا، اور ایک ہے اجمی ہو جانا، یعنی نام ہے، علم ہے، اجمی ہے، عربی اصل نہیں ہے، اجمی لفظ آ کر کے ہو گئے تو 2 سبب جمع ہو گئے، یا وزن فعل کا اس کے اندر آ جانا، تو 9 سببوں میں سے ایک سبب۔ یہاں آپ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کیوریاسٹی اور شوق پیدا ہو کہ آپ نحو کو پڑھیں، اور اس کے بغیر آپ کا قرآن پاک کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نحو کی کلاس چاہے میں پڑھاؤں، مفتی صاحب پڑھائیں، وارث صاحب پڑھائیں، شاہ صاحب پڑھائیں، کوئی بھی پڑھائیں، آپ کو معیار قائم نہیں کرنا فلاں چھن پڑھا اس لیے پڑھیں گے۔ اب جو پڑھاتا ہے ہر آدمی کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، میرا اپنا اسلوب ہے، ویڈیوز پڑھنے میرے پڑھانے کے اسلوب میں ہو سکتا ہے زیادہ قوی طاقت ہو، لیکن اوروں کے اسلوب اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں۔ طالب علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ واضوان ہے، ہاں بھوکے کے لیے کبھی گھاس بھی نکال کے کھا لے گا، جو بھوکا ہوگا اسے کھائے نا گھاس کے، ہاں گرنس گورنس کھما ساب گر چھن کھما دمس یل پورس تیل کھیراب بشیر پورس تیل کھیراب۔ تو آپ کو اگر بھوک ہوگی سیکھنے کی تو پھر آپ کہاں واضوان ڈھونڈتے رہیں گے؟ گھاس ہے یہ لبے البی تی بریو پڑی، لیکن وہ کہ جو صرف واضوان ڈھونڈنے آتا ہے اس کو واضوان ہمیشہ نہیں ملتا ہے نا، اور یہ فطرت نہیں ہے، اور پھر وہ واضوان کھا کھا کر کے اس سے بھی کبھی اگتا جاتا ہے، پر واضوان سے اگتا وہاں یا پھر ہم نے آ کے بچ ہے کہ نہیں۔ تو اصل میں کام جو کرتا ہے آپ کے اندر شوق پیدا کرے گا، جتنا آپ کا شوق قائم رہے گا اتنا زیادہ بہتر آپ پڑھیں گے۔ اب آئیے اس کو پھر دیکھتے ہیں آدم کی طرف، کہ یہ تو لفظ ابلیسا جو ہے یہ قرآن پاک میں ممنوع من الصرف استعمال ہوا ہے، یہاں تو نہیں ہے، یہاں الا استثناء ہو گیا ہے، یہ میں گرامر میں بتاؤں گا بعد میں، اور مستثنیٰ جو ہے یہ منصوب ہے، جیسے پرسوں آپ نے پڑھا، یہ یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہی لفظ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آیا ہے، وہاں ہے جنود ابلیسا، کیا ہے؟ جنود ابلیسا، مثلا جنود ابلیسا کیا ہونا چاہیے؟ جنود ابلیسی ہونا چاہیے، کیونکہ جنود مضاف ہے، ابلیس مضاف ہے، لیکن قرآن پاک میں جنود ابلیسا، اس کا مطلب اللہ نے اس کو ممنوع من الصرف گردان۔ پھر یہاں جاتے ہیں ہمارے علماء اس طرف کی، ہم اس کو یہ نہیں مانیں گے کہ یہ عربی الاصل ہے، ایک علماء کا طبقہ یہ عربی الاصل نہیں ہے، یہ اصل میں اجمی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ پہلے یہ لفظ ابلیس کا ابلیس علی وزن، اس کے وزن ہمارے پاس عربی میں موجود ہیں، مثلا ایک ہے اخریت، ایک سبزی کا نام ہے اخریت ابلیس، عربی میں وزن، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے یہ عربی الاصل ہے، وہ لفظ لے آتے ہیں، جیسے اخریت، ہاں کسی سبزی کا نام ہے، اسم بقلۃ، ایک سبزی ہے جو زمین سے اگتی ہے اس کو اخریت کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اکلیل ہے، اکلیل بھی کاٹوانا، اکلیل لفظ ہمارے پاس عربی میں موجود ہے، وہ اکلیل کاٹوانا، اکلیل کہتے ہیں تاج کو، اس کی جمع اکالیل آتی ہے، تاج سے مانا اکلیل، اکلیل ہے، اخریت ہے، اکلیل ہے، اسی طرح سے اور بھی ورڈ ہیں جو کچھ آتے ہیں،
2-3 लफ्ज़ आपको बता दूँगा। जो उलमा ये कहते हैं ये अरबी और असल है, वो ये ले आते हैं। इफ़ील का वज़न हमारे पास मौजूद है अरबी में, इकलील है, इखरीत है, और भी कई अल्फाज हैं। हाँ, अभी मुझे याद आया था एक वर्ड दिमाग में। हाँ हाँ, इफरीत नहीं, अभी मुझे जहन में आया था, ये निकल गया जहन से। तो इसके वज़न हमारे पास अरबी में मौजूद है, लिहाजा ये अरबी और असल है। अब फिर क्या जवाब है इस बात का कि इब्लीस ममनू मिन सर्फ है? मान लिया ये अलम है, लेकिन अगर इसके अंदर अजमी मानेंगे तो ममनू मिन सर्फ, अजमी नहीं मानेंगे ममनू मिन सर्फ कैसे फिर बन गया? इसके अंदर वज़न फ़ेल भी नहीं है, तो कैसे माने? इसलिए वो उलमा जो हैं, ये उलमा अरबी में कहते हैं कि ये वज़न हमारे पास नहीं है मौजूद, लेकिन चूँकि ये सारे अल्फाज को किसी उसूल और ज़ाब्ते के बगैर, इनको हम कहेंगे इखरीतुन, इखरीतन, इखरीतिन भी कहेंगे, इकलीलुन, इकलीलन, इकलीलिन भी पढ़ेंगे, अल इकलीलो, अल इकलीला, अल इकलील। तो फिर इब्लीस कैसे हो गया? इब्लीस हो या इब्लीसा पढ़ेंगे, इब्लीस से नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब यह अरबी उल असल नहीं है। ठीक है, तो ये उलमा जो हैं ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये मानेंगे कि क़ियासन नहीं है। क्या है? दूसरी क्या चीज़ है? क़ियासन नहीं है। एक होता है रूल हो मौजूद, उसको क़ियासन कहते हैं, दूसरा सिमान है। हमने सुना अरबों को कि इसको ममनू में नसर पढ़ते हैं ताचुल को ही वसूल ज़ब्त आसान। तो इस तरह का उलमा का एक तबका है जो ये कहता है कि अरबी और असल तो है, लेकिन इसका ममनू दूसरे, इसके वज़न के अल्फाज जो हैं वो ममनू में नसर नहीं हैं। तो क्या करें? तो ये कहते हैं हाँ ठीक है, हमने सुना अरबों से कदीम से इसको इस्तेमाल करते आए हैं, ममनू में नसरफ है, मान के चलेंगे कि ये एक अकेला लफ्ज़ है जो ममनू में नसरफ है। तो अजन शबासन के अच्छी इल्म करना बराबर दी। लेकिन जो दूसरे जो उलमा हैं, उलमाए लुग़त, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये वज़न अरबी में नहीं है, ये अजमी लफ्ज़ है। जिस तरह से बल्कीस का लफ्ज़ है, उसके आखिर में सीन आती है। जर्जीस का लफ्ज़ है, वो भी इब्रानी से आया है, जर्जीस। हाँ, और इसी तरह से ये सीन आम तौर पे अरबों गैर अरबों में लफ्ज़ मारूफ हैं, इसलिए हम कहेंगे इब्लीस जो है वो अजमी लफ्ज़ है, क्योंकि जैसे हाँ इदरीस है, ये भी अरबी लफ्ज़ नहीं है, इदरीस है। अभी क्या बोला मैंने? जर्जीस और बल्कीस, बिल्कीस या सुना बल्कीस। तो ये आखिर में यासीन पे ख़त्म होने वाले सारे अल्फाज कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए हैं? हिब्रू से, यानी अजमी वर्ड हैं, गैर अरब वर्ड हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मानने में कि ये ममनू मिन सर्फ है, क्योंकि ये एक तो नाम है, इब्लीस का नाम, उसका ज़ाती नाम रह गया, और दूसरा यह अजम से आया है, इसलिए एराब में कोई गड़बड़ नहीं है, सीधा समझ में आता है ये गैर अरब है। तो फिर ये, और उनसे जब पूछते हैं कि अगर ठीक है आपने तय कर लिया कि ये ममनू मिन सर्फ है, ये भी है, तो इसके अंदर अरबी के मानी जो बलसा में हैं, बलिसा और या प्लस में महरूमी के मानी, वो कैसे इसमें दाखिल कर लेते हो? कहते हैं ठीक है, कभी कभी होता है कि दोनों ज़बानों में एक ही मानी के अल्फाज हों। कभी होता है कि एक ज़ुबान में जो लफ्ज़ के मानी हैं दूसरी ज़ुबान में आने के बाद बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, कभी वैसे ही कि वैसे मानी रहते हैं। इस तरह की कई मिसालें हमारे पास हैं। तो कुरान पाक की वो तफसीरें बनी हुई हैं जिन तफसीरों में इस तरह के अल्फाज लोगों ने लाए। इसलिए करीन क़ियास यह है कि हम ये माने कि इब्लीस जो है लफ्ज़, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये अलम है, दूसरा अजम से आया है। तो मानी के एतबार से महरूमी कैसे है कि वो अजमी लफ्ज़ हो करके भी उसमें वो मानी आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मिसाल प्रेसिडेंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो क्या मान के चलेंगे कि इब्लीस जर्जीस, इदरीस, बल्कीस की तरह लिखा था वकीला, और ये भी कहा गया है वकीला अजमीयुन, अजमीयुन या वकीला अल उजमा भी कहेंगे, अजमीयुन का जर्जीस, का जर्जीस, और क्या बोला था? इदरीस,
ادریس و بلقیس. تو یہ الفاظ جو ہے نا، یہ دیکھیں نا زبانوں میں اپنے عادات ہوتے ہیں. جیسے روس کے لوگ جو ہے نا وہ آخر میں واو یا اور فا ملاتے ہیں. جیسے گرباچوف، رحمان کا نام ہوگا کسی کا بولیں گے رحمانوف. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ یعنی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ خاص عجم میں کچھ اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو جیسے یاسین پر ختم ہوتا ہے کون؟ ہیبرو ورڈ جرجیس، جرجیس، ادریس، بلقیس بولتے ہیں، بلقیس بھی بولتے ہیں، بلقیس ہے زیادہ صحیح، بلقیس. تو یاسین پر ختم ہونے والے اس طرح کے الفاظ عجمی ہیں. تو لہٰذا یہ اعراب کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، عجم سے آیا ہے، اس لیے دو اس کے اندر آئے تو اعراب کا پریشانی ختم ہو گئی. پھر رہی لغت کی پریشانی کہ معنی کیسے آئیں گے. وہاں ہم کیا کہیں گے کہ کوئی دقت نہیں ہے، کبھی کبھی دو زبانوں میں لفظ ہوتے ہیں، دونوں استعمال ادھر سے ادھر لائیں گے، اسی معنی میں استعمال کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے لفظ لایا لینٹرن، کہاں سے لایا؟ انگریزی سے. کیا مطلب ہے لینٹرن کا؟ لالٹین. تو ہم نے جب اردو میں بولا تو اس کو لالٹین بولا. لینٹرن کو کیسے اس کو بگاڑ کے لایا، ادھر بھی لالٹین کا وہی معنی ہے، ادھر بھی لالٹین کا وہی معنی ہے، وہاں بھی لینٹرن سے وہی معنی ہے، ادھر بھی آتے ہیں. کبھی کبھی ہم ایک زبان کا لفظ جب دوسری میں لے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں، کبھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں، کبھی اس کے معنی بڑھ جاتے ہیں، کبھی اس کے معنی گھٹ جاتے ہیں. یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں چلا جاتا ہے تو اس کے کانسنٹ بھی بدل جاتے ہیں، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کو ہم بگاڑ کے بولتے ہیں. اور کبھی کبھی بالکل ویسا ہی معنی رہتا ہے، اور کبھی اس کے معنی جو ہے بدل کے اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، پورا ٹورن کر دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بگاڑ دیتے ہیں معنی، کبھی بڑھا دیتے ہیں، کبھی گھٹا دیتے ہیں. اس لیے یہ ضابطہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ یقین کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہم یہ مان کے چلیں کہ ابلیس کا لفظ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے؟ عجمی لفظ ہے، اور عجمی لفظ سے بنا ہوا ہے، عربی میں استعمال ہے. تو یہاں دو چیزیں سبب اس کے اندر ابلیس کے اندر داخل ہو گئے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اب یہ تو جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں الا ابلیس تھا کوئی دقت نہیں تھی، لیکن ایک جگہ پہ آیا فسج وہ جنود ابلیس سے ہونا چاہیے تھا، ابلیسا کہا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس کا ورڈ ممنوع من الصرف ہے. کیوں ہے ممنوع من الصرف؟ اس کے اندر دو سبب ہیں، ایک علم ہے، دوسرا عجمی ورڈ. اب آیا سمجھ میں؟ گوبرا اخ گو قرآن پاک آئے رٹن تھوڑا سا کرنا ترجم تو جاڑن تقریر پتہ پن عقل لڑاون سٲرٕے گرا تارن یتھ بٔٹھِس گرا نیُن یتھ بٔٹھِس گرا نیُن ہوٚتھ بٔٹھِس گرا نیُن یتھ بٔٹھِس. پڑھتے تو عربی آیت ہیں، تھوڑا سا معنی سمجھ لے، پھر جدھر مرضی ادھر کھینچتے. دوسرا ہوتا ہے نالج، قرآن کی نالج کی لفظ آیا کہاں سے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا اس کے کانسنٹس ہیں. تو یہ علم ہوتا ہے. آپ کو اپنے اندر مزاج علمی پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں لچھے دار تقریر کرنے کی نہیں، علمی مزاج پیدا ہونا چاہیے. کرتے ہیں بہت لوگ. انسان کبھی کبھی حیرت زدہ ہوتا ہے کہ ہم معنی قرآن بیان سہ کیا سا معنی تمہیں دپان اخ شاعرہ سہ شاعری مشاعر تک مشاعرس مز اخ شخص تم پور شعر. تو سامعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا میں اس شعر کی تشریح کروں. سہ ووت تھوٚد تم کر تتھ شعرس تشریح، تیٖژاہ تشریح کرنس لوکو کوٚر اش اش. شاعر ووت تھوٚد تم تہِ کٔر تعلی، مگر مےٚ اوس نہٕ امیُک یوٗت معنی مراد کینٛہہ، مےٚ اوس امیُک معنی یہ ونُن، مگر ہُمہِ کوٚت واتنو سُہ، ہے نا. تو اس طرح کے پہلوان ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل ہے اس کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتے ہیں. تو طالب علم جب علم سیکھتا ہے یقیناً آپ بعد میں لوگوں کو سمجھائیں گے اور اپنی طرح سے سمجھائیں گے، لیکن اصلاً نالج ہونی چاہیے یہ میں جو بات کروں گا کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، اب کیا ترجمہ کریں گے. پہلے دیکھیے اب اس کے اندر دو لفظوں کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، تین لفظوں کے، ایک سجدہ کے، ایک آدم کے اور ابلیس کے. اب دیکھیے جملہ ہمارا کہاں پورا ہوتا ہے. از کس کے لیے آتا ہے؟ ظرفیہ ہے نا. وہ از وحین یعنی حین، جہاں یہ تو پہلے پڑھا آپ نے. قلنا، قل امر ہے نا، فعل ہے،
اور نا امر نہیں، ماضی ہے نا، کل نا ہم نے کہا، کل فعل ہے، نا ضمیر رفع ہے فاعل ہم نے کہا، لام حرف جار اور ملائکہ مجرور، جار مجرور دونوں مل کر کے کل نا کے متعلق ہو گیا، آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پھر یہ قول بھی بنا نا، اور آگے مقول ہے اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، ٹھیک ہے، اسجدوا لآدم مقول ہو گیا، لیکن یہ خود بھی جملہ فعلیہ ہے. اسجدوا جب ہم امر کا صیغہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے اسجدوا انتم، تو اسجدوا میں ضمیر موجود ہے رفع کی، کون سی ہے؟ ہاں واو ہے نا، واو الجماع یہ موجود ہے نا، اس کی ضمیر رفع، تو فاعل ہے اس کا یہی اسجدوا یعنی انتم اسجدوا. تو آپ کا فعل اور فاعل دونوں، لام حرف جار، آدم مجرور، جار مجرور مل کر کے اسجدوا کے متعلق، اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا آپ کا دوسرا، ٹھیک ہے. فسجدوا میں فا تاکید کے لیے آئی ہے، عطف ہے، سجدوا فاعل وہاں بھی موجود ہے، سجدوا یہ فاعل موجود ہے، ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے. فسجدوا اور الا ابلیس، ان سب نے، پورا جملہ ہے سجدوا، اور آگے اسلوب الاستثناء ہے، اسلوب الاستثناء، اس کو الگ سے ہم بولتے ہیں اسلوب الاستثناء. تو ہمارے استثناء کے اسلوب پرسوں میں نے بتایا، ہاں پرسوں بتایا، یاد ہے کچھ کہ نہیں؟ ہمارے اسلوب الاستثناء جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متصل ملی ہوئی، یعنی